میں تو اس طرح آپ کو جواب دوں گا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے درد کے لیے، اپنے دکھ کے لیے، اسے جہاں پہ بھی کوئی اللہ والا اللہ ملے گا نا، وہ وہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ ہر جگہ ہے، ٹھیک، وہ والا ایریا ہو، یہ والا ایریا ہو، کوئی ڈی ایچ اے کا ایریا ہو، افیکٹ ایک جیسے ہی ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو غرض لے کے جا رہا ہے، جو دیوانہ ہے، وہ کس طرح جا رہا ہے آگے. اسپرچولی بولا جاتا ہے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہو، اگر آپ پہلے ہی بھرے ہوئے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ آگے سے کچھ نہیں لے سکو گے. ہاں، خالی جاؤ گے تو پھر آگے سے بھی کچھ خیر پاؤ گے، ٹھیک ہے. وہ میری انٹیک مل رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو اصل میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سورہ رحمان ہو یا دھمال ہو یا بابا جی کسی کو کچھ کہہ دیں، یا جیسے میں بات کری تھی کہ سم ٹائمز آپ کو کسی بندے کا صرف خیال آتا ہے اور آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ وہ کیور ہو گیا اپنی النس سے، آپ کی کہیں دعا نکل گئی ہوتی ہے اس کے لیے، آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئی ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو صرف فیل کیا تھا اس کا پین. تو وہی والی بات کہ آپ کی پیورٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس پیورٹی کے ساتھ، اگر آپ کے دل میں ہے نا کوئی بھی اللہ والا صرف یہ چاہتا ہے کہ میں بھلا کر دوں ان لوگوں کا، اور اب اگر میں پشاور جاؤں گی تو میں وہاں پہ انہی کی لینگویج میں بات کروں گی، میں وہاں پہ انگلش تو نہیں بولنا شروع کر دوں گی. یا اگر میں کسی ایسی جگہ پہ گئی ہوں جہاں پہ اسپینش بولنی ہے، وہاں میں پنجابی بولنا شروع کر دوں تو آبویسلی ان کو سمجھ نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ بھی بات ہے کہ جو جگہ ہے آپ نے وہی زبان بولنی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے. آپ اگر مخلص ہو کے میسج دے رہے ہیں، تو چاہے آپ دھمال کا میسج دے رہے ہیں، چاہے آپ سورہ رحمان کا میسج دے رہے ہیں، قصیدے کا دے رہے ہیں، تو امپیکٹ اور افیکٹ اس کا جو ہے نا وہ ویسا ہی آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کے بولنے کی لاج رکھ لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا کام ہو، اس بندے کا کام ہو، اللہ تعالیٰ خود یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو جو ہے اس تک میسج پہنچا دیتے ہیں. میرے فادر نے ان کے 5-6 سال کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جب میں سر کے پاس آئی تھی نا، تو سر نے میں نے سر کو یہ کہا کہ کبھی آپ فرینڈ لگتے ہیں، کبھی آپ ماما جیسے لگتے ہیں، کبھی آپ نا ٹیچر لگتے ہیں، تو کبھی آپ بھائی لگتے ہیں. تو میں نا ایک ورڈ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ آپ کا اور میرا ریلیشن شپ کیا ہے نا، تو اصل میں یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. تو ایک دفعہ سر نے یہ کہا کہ سب کے لیے میں ماما ہوں لیکن سندس کا میں بابا ہوں نا. تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کچھ چیزوں کی آپ کو خود بھی پہچان پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی فیلنگ کیا ہے اگلے بندے کے لیے. لیکن گریجولی اوور دا پیریڈ آف ٹائم یا کچھ ایسے مومنٹس آئے جن میں نے ریئلائز کیا کہ واقعی میں سر کے بارے میں ایسے پوزیسو ہوں جیسے بیٹی ہوتی ہے. تو شاید وہ ایک ڈیفیشنسی تھی میری لائف میں، اس لیے مجھے ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ نے سر دے دیے. یہ بالکل ڈفرینٹ ہے ٹریڈیشنل جو صوفی سلسلے چل رہے ہیں، جس طرح وہاں پر جو مرید اور مرشد کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بالکل یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر آنے والے پہلے بندے کو ایسے گلے لگا لیتے ہیں، اون کر لیتے ہیں جیسے وہ اس کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے جانتے ہیں. اور جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلی دفعہ آیا تھا تو مجھے ڈسکرائب کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ کیا فیلنگ ہے. وہ ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک مرشد ہیں، وہ باپ ہیں، ماں ہیں، بس وہ مجھے تو یہی لگا کہ وہ ایکسٹریم فارم آف لو ہے. اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ جو شخص پہلے دن یہاں پہ آتا ہے اس کو اسی دن اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو صوفی جو سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پر تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہاں پہ کئی سالوں کی ریاضت کروائی جاتی ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے، اور پھر اس کے بعد گدی نشینی کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پرابلمس بھی ہوتی ہیں گدی حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بابا جی کا سسٹم ہے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہی مجھے پتہ چلا، تو اس میں گدی کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب آپ آتے ہو تو آپ مریض ہوتے ہو، اور جب آپ جاتے ہو تو آپ سب ڈاکٹر ہوتے ہو، اور عشق میں سب برابر ہوتے ہیں، اور اس میں کسی کا کردار بھی نہیں دیکھا جاتا irrespective آف اینی پرسنس کیریکٹر اور پاسٹ. یہاں پہ سب سے پیار کیا جاتا ہے اور
پہلے دن آنے والا شخص اور 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال پرانا شخص ایک برابر ہوتا. حال ہی میں بابا